روی اختیار کرنا، افراط و تفریط سے بچنا، درمیانہ پن اختیار کرنا۔ پہلی فصل ہے 1241 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں روزے رکھتے، افطار کرتے بہت سارے دن، حتیٰ کہ گمان کرنے والا گمان کیا جاتا کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور پھر آپ روزے رکھنے شروع کر دیتے، حتیٰ کہ گمان کیا جاتا کہ آپ افطار نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں روزہ۔ وکان رات، اور نہیں پوچھا تھا کہ تو دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نماز پڑھتا مگر تو دیکھ سکتا تھا، اور تو سویا ہوا دیکھنا چاہے پھر بھی، یعنی آقا کریم السلام روزے رکھتے پھر افطار کرتے چھوڑ دیتے روزے، یعنی نہ افراد تھا نہ تفرید تھی، رات کو سوتے بھی اور قیام بھی فرماتے۔ امام بخاری نے سے روایت کی، یعنی آپ کے تمام امور کے اندر نہ بہت زیادہ حد سے بڑھ جانا تھا کہ دیکھنے والا مشقت میں پڑ جائے، نہ ہی بالکل کمی درمیان، اور فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ 1242 نمبر روایت معاشرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین اعمال ہیں ادومھا، جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، وان قل، اگرچہ تھوڑے۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز با جماعت ہی پڑھتا ہے لیکن پڑھتا سدا ہے، یہ اس کا کئی کاموں سے افضل ہے۔ اور ایک بندہ ایک ہفتے میں 70 وظیفے پڑھتا ہے، اگلے ہفتے میں کچھ بھی نہیں پڑھتا، یا 70 سے 40 پہ آ جاتا ہے، اگلے مہینے پھر 50، پھر 30، پھر اس طرح، یعنی تو یہ نہیں، ایک سیکوینس سے بندہ چلے اگرچہ تھوڑا کام کرے۔ اس پہ ہم پہلے بھی بات کی اگلے دن۔ 1243 نمبر روایت ہے رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مال میں سے اتنے لو جتنی تم طاقت رکھتے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا تم اکتا جاتے ہو، یعنی اللہ تو ثواب دینے پہ نہیں اکتائے گا، اللہ کی رحمت تو بالکل بھی نہیں ہے اس بارے میں ہوگی کہ آپ کروڑ نفل پڑھیں وہ کروڑ کا ثواب آپ کو دے گا، تم اکتا جاؤ گے، لہٰذا اتنے اعمال کرو جتنی تم طاقت رکھتے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 1244 نمبر روایت ہے انس بن مالک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے نشاطہ ہو اپنی چستی کی حالت میں، فریش ہو کے، اور جب ڈھیلا ہو تم میں سے کوئی بندہ تو بیٹھ جائے، یعنی سستی پڑ جائے یا تھک جائے، طبیعت میں ملال آ جائے، اکتاہٹ آ جائے تو بیٹھ جائے، مزید آگے کام نہ ایسا اکتا جائے بندہ، پھر طبیعت اکتا جائے۔ متفق علیہ روایت۔ 1245 نمبر روایت معاشرہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ حالت نماز میں کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ نیند چلی جائے، اور بے شک تم میں سے کوئی بندہ جب نماز پڑھتا ہے اس حال میں اونگ رہا ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا شاید کہ وہ بخشش مانگنے لگے اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ سویا بندہ ہے کہ دماغ جس کا سویا ہوا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کیا پتا میں نے کیا بھول بھی جاتا بندہ کو، فاتحہ کی جگہ بندہ ربی جلنی شروع کر دیتا، ربی جلنی کی جگہ فاتحہ، یعنی سو رہا، اس کو کیا پتا، تو فرمایا اس کو کوئی اس حالت میں نماز نہ پڑھے، وہ سو جائے۔ 1246 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ دین ولن یشاد الدین احد، دین ہرگز کسی کے اوپر سختی نہیں کرتا۔ قرآن میں نا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کا ارادہ فرماتا تنگی کا نہیں، اور فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں سختی، اور فرمایا دین کسی پر سختی نہیں کرتا الا غلبہ، جو دین پر سختی کرتا ہے وہ اس پر دین غالب آ جاتا ہے۔ اچھا جی، یعنی دین پر سختی کرنے سے مراد ہے بندہ منت مان لے کہ میں انشاءاللہ اس سال 6 مہینے روزے رکھنے، میں نے، دین نے آپ پہ یہ سختی نہیں کی تھی، آپ نے خود کی ہے، اب یہ سختی آپ پہ غالب آ جائے گی اور آپ مغلوب ہو جائیں گے، قسم پوری نہیں کر سکیں گے اور یہ پھر شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اس طرح کی چیزیں۔ فسددوا، سیدھے رہو، قاربوا وابشروا، اور فرمایا سہولت والے معاملات اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، ابشروا، خوشخبریاں دو، بشارت دو، اور مدد طلب کرو صبح اور شام اور رات کی کچھ حصے سے۔ کیا مطلب؟ صبح کی نمازیں اشراق چاش نفلی نمازوں کا بعد بیان، شام کو اوابین کے نفل مغرب کے بعد، رات کو تھوڑا سا حصہ تہجد کے۔ امام بخاری نے روایت کیا، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ وہ آئے جوان تھے نا، یا رسول اللہ میں اتنے روزے رہے ایک رات میں قرآن، فرمایا نہیں کام کر لو، 15 دن، حضور نہیں فرمایا 7 کم، 3 دن پہ آ روزہ، 1 دن رکھوں گا 1 دن چھوڑوں گا، اس سے بھی زیادہ فرمایا نہیں کیتے۔ اور جب وہ آپ ضعیف ہو گئے تو کیا کہتے تھے
یا لیتنی کنت قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں نے حضور کی رخصت کو قبول کیا ہوتا، تب مجھے ٹائم مل رہا تھا، اب وہ نہیں اس طرح۔ 1247 نمبر روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سو جائے اپنے وظیفے سے یا کسی چیز سے، رات کو سو گیا پڑھ نہ سکا تو پڑھ لے اس کو فجر اور ظہر کے درمیان، تو اس کے لیے ایسی ثواب لکھا جائے گا جیسا کہ رات کو پڑھا۔ جو بندہ عادی ہے رات کو کسی وظیفے کا یا عادی ہے تہجد کا یا کئی سال سے وہ پڑھ رہا ہے، اب رہ گئی کسی ایک دن، تو فرمایا اٹھ کے صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے وظیفے کا رات کا ہی ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ امام مسلم نے روایت کی۔ 1248 نمبر روایت ہے، عمران بن حسین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھ کھڑا ہو کر، اگر استطاعت نہیں رکھتا بیٹھ کر، اگر استطاعت نہیں رکھتا فالا جو تو پہلو کے بعد، یعنی پڑھ ضرور۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی۔ اچھا، امام دارقطنی حدیث لائے ہیں سنن دارقطنی میں، صلاۃ المریض کے اندر پہلی روایت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مریض نماز پڑھے کھڑا ہو کے، اگر نہیں استطاعت رکھتا کھڑا ہونے کی، صلی مستل کی، چت کے بل لیٹ کے، رجلہ مما یلی القبلہ، قدم اپنے کر لے کعبے کی طرف سیدھے قدم اور لیٹ جائے پیچھے، یوں سیدھا ہو۔ جو بندہ کعبہ شریف کی طرف ٹانگیں کار کے نیچے زمین پہ بیٹھ سکتا ہے نا، اس کے لیے کرسی پہ بیٹھنا درست نہیں ہے، ٹھیک۔ ہمارے اچھے بڑے بندے ہوتے ہیں، ہلکی سی درد ہوتی ہے بس ٹانگ کرسی پہ بیٹھ جائیں، نماز کرسی پہ بیٹھ کے۔ جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے اس کی نماز کرسی پہ نہیں ہے، کیونکہ کرسی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے، آگے آئے گا۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کا، اور حدیثوں میں آتا ہے حضور نے کی بارگاہ میں کرسی منگوائی گئی، کرسی لائی، حضور کرسی پہ بیٹھے، آپ نے تقریر کی، کرسی کا وجود تھا تب، کرسیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کی حضور مجھے بواسیر کا مرض ہے، فرمایا نماز پڑھ کھڑا ہو کے نہیں استطاعت رکھتا، بیٹھ کے نہیں رکھتا تو چت کے بل لیٹ کے، کرسی کا سرکار نے حکم ان کو، حالانکہ کرسیاں موجود تھیں، کیونکہ جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے اس کی کرسی پہ نماز نہیں۔ اب لوگوں نے گھڑ لیا، ہر مسجد میں جائیں 25 کرسیاں بنی۔ 1249 نمبر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بندے کی نماز بیٹھ کر، فرمایا بے شک جو نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کر وہ افضل ہے، جو بیٹھ کر پڑھتا ہے وہ کھڑا ہونے سے نصف اجر ہے اس کے لیے، اور جو نماز پڑھتا ہے نائمن سے مراد لیٹ کر، اس کے لیے بیٹھنے والے سے بھی آدھا اجر ہے۔ امام بخاری نے سے روایت کیا، مراد نفلی نماز ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود بندہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھے تو آدھا ثواب۔ ایک بندہ معذور ہے ٹانگوں سے، وہ کھڑا ہو نہیں سکتا، یا اس کو کوئی عذر ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، اور وہ تو فرض بھی بیٹھ کے پڑھے گا، تو اس کی نیت ہوگی اگر اللہ میں ٹھیک ہوتا تو میں کھڑا ہو کے پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا ہونے والے بندے کا اجر پورا عطا فرمائیں گے۔ امام بخاری نے سے روایت کیا۔ اچھا جی، آگے ہیں 1250 نمبر روایت ہے، حضرت ابو امامہ فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ من اوا الی فراشی ہی، جو ٹھکانہ لے اپنے بستر کی طرف، پاک اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے حتیٰ کہ اس کو اونگ آ جائے، فرمایا نہ پلٹے کو رات کا کوئی حصہ نہیں گزرتا جس میں وہ اللہ سے خیر کا سوال کرے دنیا و آخرت کی، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں ذاکرین کی جو رات کو ذکر کرتا دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ امام نووی نے کتاب الاذکار میں اس حدیث کو ابن سنی کی روایت سے ذکر کیا، اور یہ حدیث حسن ہے۔ 1251 نمبر روایت عبداللہ بن مسعود فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا عجیب ربنا، ہمارا رب راضی ہوتا ہے دو بندوں سے، ایک بندہ سارا کا مطلب ہے جو بندہ اٹھتا ہے بالکل فریش ہو، چستگی سے، تیزی سے اٹھتا ہے، ان وطائی ہی اپنے بستر سے، والی حافی ہی اور کمبل سے، کمبل اوپر سے رضائی اتار کے نرم بستر سے اٹھتا ہے، من بین حبی ہی واہلی ہی الی صلاۃ، اپنے گھر والے اور اپنے محبوب بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ان کو پھلانگ کے نماز کی طرف، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں کو دیکھو میرے بندے کی طرف، سارا انف اپنے بستر اور اپنا لحاف چھوڑ کے، اپنے محبوبوں اور اہل کو چھوڑ کے نماز کی طرف آ گیا ہے، رغبتاً فی ما عندی، رغبت کرتے ہوئے میری ذات میں، وشفقا مما عندی، اور شفقت کرتے ہوئے میری ذات میں، اس کو رغبت ہے میری ذات میں، تو یہ دیکھو اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں فرماتے ہیں؟
فرشتے خواہشات سے پاک ہیں، ان کے دل میں بالکل شیطان کوئی وسوسہ ہی نہیں ڈال سکوں گا، ان میں شہوت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ انہیں فرماتا ہے دیکھو تم میری عبادت کرتے ہو تو تمہیں تو میں نے شہوت رکھی نہیں، تمہیں تو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تمہیں تو مقصد ہی ایک دیا ہے۔ یہ دیکھو اس میں شہوت بھی ہے، انسان بشریت بھی ہے، نفسانیت بھی ہے، شیطان اس کو بہکاتا بھی ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالنے پر شیطان کو قدرت بھی ہے، نیند بھی اس کو آتی ہے، فرشتوں کو نہیں آتی، نہیں وہ تو ویسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق، یہ اس کو نیند بھی آتی ہے، یہ سوتا بھی ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، یہ کاروبار بھی کرتا ہے، دنیا کے 100 جھنجھوڑوں میں بھی پڑتا ہے روز۔ تو تم میری عبادت کرتے ہو تو کرتے ہو تو اس میں کمال ہے، ٹھیک ہے کرتے ہو۔ یہ دیکھو اتنے کام ہونے کے باوجود میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سے راضی ہو کے فرشتوں کو اس کی طرف متوجہ کرواتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں غزوہ کرے فن ہزم مع اصحابہ، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے، جنگ لڑتے لڑتے بندے بھاگ جائیں وہ بھی ساتھ چلا جائے، فعلم ما علیہ، تو اس کو پتہ چلے، جان لے وہ کہ اس پر کیا گناہ ہوگا فی الانہزام، واپس بھاگنے میں، اور کیا ثواب ہوگا واپس پلٹنے میں۔ فرمایا وہ واپس لوٹ آئے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی جنگ لڑ رہے تھے تو کافروں کا غلبہ ہوا، مسلمان پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی پیچھے چلا گیا، پیچھے گئے، اس کے دل میں آئے یار ہم پیچھے کیوں ہٹ گئے، پیچھے ہٹنے کا تو گناہ ہے، میدان جہاد سے بھاگنا تو اچھا عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دوبارہ میدان جنگ میں آ گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کی طرف، وہ میدان میں واپس لوٹ آیا میری بارگاہ میں رغبت کرتے ہوئے اور میری محبت میں، اس کی تمام ہے جو میرے پاس ہے، جو اجر و ثواب ہے میرے پاس، یا میری رضا ہے، میری رضا کے لیے آیا ہے، حتیٰ وقت کہ دیکھو اس کا خون بہا دیا گیا۔ اس کو امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا۔ میری فصل 1252 نمبر روایت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی نماز بیٹھ کر، یہ نصف نماز ہے، یعنی بیٹھ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کو نصف ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بیٹھا، حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، حدیث سنی، ادھر سے حضور کو میں نے دیکھا آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر اقدس پہ رکھا۔ یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل عرب جب کوئی عجیب کام دیکھتے تھے نا تو محبت کی وجہ سے سر کو ہاتھ لگا کے اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں و نذیر ہوا نباز العربی کانا ربما، اس کی مثال ہے کہ اہل عرب بعض اوقات نا وہ لامش لحیۃ شریفہ، وہ اگلے بندے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، اگلے بندے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنی جانب متوجہ کرانے کی طرف، اور اس کو ساتھ کہتے ہیں انا فدا کا یا حسن، اور سونیا میں تیرے تے فدا واری جاواں، اس کی داڑھی کو عربی ہاتھ لگاتے ہیں۔ والحال ونہ قد یکون نال معلقا فی اسوی، حالت یہ ہوتی ہے جوتی ہاتھ میں لٹک رہی ہوتی ہے، جوتی والا ہاتھ ہی داڑھی کو ساتھ جوتی ہوتی ہے اور داڑھی کو لگا کے کہتے ہیں سونے میں تیرے تے فدا۔ تو عرب اس کا غصہ نہیں کرتے کہ ان میں یہ آج عام نارمل رواج ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ محبت سے کسی کو اپنی جانب متوجہ کروانے کے لیے سر اقدس کو، یعنی میں نے ایسے کہہ لیں سرکار کے سر مبارک کو ہاتھ لگا کے اپنے سینے پہ لگا لیا، چوما اس ہاتھ کو اور اپنی جانب متوجہ کرایا میں نے حضور کو۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن عمر کیا تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا آقا مجھے حدیث بیان کی گئی، آپ نے فرمایا بندے کی نماز بیٹھ کر نصف اجر والی ہے، کھڑے ہو کے اور بیٹھنے والے کی نصف ہے، مانتا تو سلی قائدن، اور آقا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھیں، صحابی نے ایک حدیث سنی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا، تو ان کے دل میں کیا آیا؟ یہاں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہاں تو اس کی تعویل مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے حضور ایک بات فرمائے اس کے خلاف عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمیں اس حدیث کے پرکھنے کا، درایت کا ایک معیار اس حدیث سے مل رہا کہ ایسا کام حضور فرمائیں کہ کرو اور خود اس کے خلاف عمل کریں، ایسا نہیں ممکن نہیں ہے۔ جو جس میں روایت میں ایسا آئے گا اسے دیکھا جائے گا کہ یہ روایت کیا ہے۔ اب صحابی رسول کے دل میں بھی آیا، عرض کی حضور مجھے یہ ذرا مسئلہ سمجھا دیں کہ واقعی ایسے آپ نے حدیث بیان کی ہے؟ فرمایا ہاں حدیث میں نے بیان کی ہے، لیکن تجھے بات طویل سمجھ نہیں آئی، لاکنی لستو کا حد منکم
بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے اس کو آدھا اجر ملتا ہے، لیکن میں پڑھوں مجھے پورا ملتا ہے۔ میں تمہارے جیسا تھوڑی، میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں، میری ذات اللہ تعالیٰ کی ساتھ خاص، وہ ہمارا اور معاملہ ہے، میرا اور خدا کا، عام لوگوں کے لیے حکم۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1253 نمبر روایت ہے، حضرت سالم ابن بلجاد فرماتے ہیں خزاع کا بندہ بنو خزاع کا کہنے لگا کاش میں نماز پڑھتا اور راحت حاصل کر لیتا۔ لوگوں نے عیب جانا ان پر، لوگوں نے کہا شاید یہ کہہ رہے ہیں نماز بڑی بھاری ہے، میں پڑھتا اور راحت آتی، سوکھ دا سا آندا، شاید یہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا نماز قائم کرو اے بلال، ہمیں اس کے ساتھ راحت دو۔ راحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز بڑی ایک بھاری ہے اور میں اس کو اپنے ذمے سے اتار کے سکون چاہتا ہوں، مراد یہ ہے جب نماز پڑھوں گا اللہ مجھے دل کی راحت عطا فرمائے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔